أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ العظیم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہ جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے. یعنی ربوبیت کے تینوں طریقے اپلائی کرتا ہے. یہ ہماری اویئرنیس کے لیے ہے کہ ہم بھی اللہ کی صفات کو اسی طرح اپنائیں، اللہ ربوبیت کرنے کے یہ تینوں طریقے اپنائیں. اس لیے ایک مومن بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے ایک مومن بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے ہمراہ بنتے ہیں. تو اللہ کی معرفت انسان کو ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی اپنی زندگی میں ربوبیت کے وہ تینوں طریقے استعمال کرے اور اس طرح اپنی زندگی کو کامیاب بنائے. کیونکہ اللہ کی صفات کو اپنانے سے ہی انسان کی زندگی کامیاب بنتی ہے. کامیابی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ بہت سارا پیسہ حاصل کر لینا نہیں ہے. کامیابی جو ہے وہ کاروبار میں ترقی کر لینا نہیں ہے. کامیابی کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے. انسان اندر سے کتنا مطمئن ہے، کتنا خوش ہے، یہ چیز جو ہے وہ انسان کی اصل کامیابی. اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے، یہ ہماری اصل کامیابی ہے. کیونکہ زندگی کے اندر انسان کو جو ہے وہ وقنا عذاب النار، عذاب کی کیفیتیں جو آتی ہیں ان سے انسان دور ہو جائے، تو یہ زندگی کی اصل کامیابی ہے. اگر عذاب کی صورتیں اس کی زندگی کے اندر آتی رہیں تو پھر زندگی اصل میں کامیاب نہیں ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر اس بات کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا کہ کامیاب انسان وہ نہیں ہے. کامیابی اصل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم ہدایت کے راستے کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر چلیں، جہاں پہ کامیابی کی اصل جو ڈگر ہے، جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر چلا جائے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایک پوری انسانی زندگی کا لائحمل ہے اور قرآن حکیم کا نچوڑ ہے. تو انسان کو جو ہے وہ اس پر قائم رہنا پڑے گا، اس پر قائم رہنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سیدھے راستے کے اوپر چلے. سیدھے راستے کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے. سیدھا راستہ جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے بہت بڑے دولت مند انسان تھے. بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا قرآن یعنی سورہ فاتحہ میں. وہ جو نمرود، شداد، فرعون، حامان، قارون، بڑے دولت مند لوگ، بڑے اقتدار والے لوگ، معاشرے کے اندر بڑا اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ، بڑے بڑے محلے بنانے والے لوگ، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں تھے اپنے دور میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عذاب میں آ گھیرا. تو زندگی کی اصل کامیابی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. علی بیٹے تمہارا موبائل فون شاید میوٹ نہیں ہوا. جی
تو زندگی کی اصل کامیابی جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس بات کو کھول رہی ہے کہ سیدھا راستہ یہ نہیں ہے زندگی کے اندر جو دنیا سمجھ رہی ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم کامیابی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ بہت کچھ حاصل کر لیں گے اپنی لائف میں۔ اس کے لیے وہ تعاون کرتے ہیں، تکاثر کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے لوگوں کو دھکیل کر خود آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں کیا دوڑ لگی ہے، کس چیز کی دوڑ لگی ہے؟ تو دوڑ اسی چیز کی لگی ہوئی ہے کہ زیادہ پیسہ کمایا جائے، زیادہ محلیں بنائے جائیں، زیادہ دولت اکٹھی کی جائے، بینک بیلنس جو ہے بڑھایا جائے، زیادہ اقتدار حاصل کیا جائے۔ اقتدار کے لیے انسان جو ہے وہ مطالعہ ہوا پڑا ہے، زیادہ سے زیادہ شہرت کمائی جائے، شہرت کے لیے انسان مطالعہ ہوا پڑا ہے۔ تو وجاہت اختیار کی جائے دنیا کے اندر، لوگ جو ہیں وہ جھک کے سلام کریں، 10 لوگ جو ہیں وہ جھک کے سلام کریں، یہ ہے زندگی کی کامیابی، ایسا انسان سمجھ رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ نہیں فرماتا، بالکل کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے ایسے لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا تو ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ ان کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا تھا، کیونکہ وہ راہ سے بھٹک گئے تھے۔ ایسے لوگوں کے راستے کے اوپر ہم کو نہ چلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عیسائی ہیں، جو راہ سے بھٹک گئے تھے، انہوں نے اپنے دین میں غلو کر دیا اور اپنے بزرگوں کو جو ہے وہ اپنا خدا مان کر ان کے پیچھے چل پڑے، اور ان لوگوں کو کے پیچھے چل پڑے جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے اس قسم کے بت جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ بس پوجا کیے چلے جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ تو یہ ضالین میں تھے، اور جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا یہ یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی۔ جب بھی اللہ نے کوئی حکم نازل کیا انہوں نے اس کی نافرمانی اور سرکشی کی، اپنے پیشواؤں کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے، اور جو وہ جس طرف لے کے جاتے تھے بس اسی طرف چل پڑتے تھے۔ تو ان لوگوں کے راستے کے اوپر نہ چلانا، کیونکہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں، جن پہ تو نے اللہ نعمتیں نازل کی۔ کن پر نعمتیں نازل کی ہیں؟ قرآن حکیم جو ہے وہ آگے ان سب چیزوں کو کھولتا ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نعمتیں کن پر نازل ہوئی؟ نبیوں پر نعمتیں نازل ہوئی، حالانکہ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ بڑے بڑے محل تھے، نہ ان کے پاس شہرت تھی، نہ ان کے پاس اقتدار تھا، نہ ان کے پاس جو ہے وہ عمومی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے پاس موجود نہیں تھیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا، وہ اللہ کی صفات کے مظہر تھے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کی بجا آوری کر رہے تھے، وہ اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے دور ہو رہے تھے اور لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ یہ ہے نعمتوں والا گروہ، اور صدیقین جو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے وہ نعمتوں میں تھے، اور شہداء جو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے، اگلی آنے والی جنریشن، وہ نعمتوں والی جنتوں میں تھے، اور صالحین اور وہ لوگ جنہوں نے صالح عمل اختیار کیا اس سے نیکسٹ جنریشن میں، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ
نعمتوں والی جنتوں میں تھے، اس دنیا میں بھی اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی. تو یہ لوگ نعمتوں میں تھے، وہ لوگ نہیں تھے نعمتوں میں جو جن کے پاس بڑے بڑے محل تھے، جن کے پاس بڑے اقتدار تھے، جن کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ایسا تھا جس کو آج دنیا جو ہے وہ پوج رہی ہے. تو الہ ہوا، لوگوں نے اپنے اپنے الہ خود ہی بنا لیے ہیں، جو کہ ان کی اپنی خواہشات ہیں. دراصل اپنی خواہشات کو انہوں نے اپنا معبود بنا کر بس اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے. وہ اصل خدا سے جو ہے وہ دور ہو گئے ہیں. اصل خدا جو ہے جس کو انہوں نے اپنا معبود بنانا چاہیے تھا، اس نے تو کبھی بھی اس کا مشورہ انسانوں کو نہیں دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑے بڑے محل بنائیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ اقتدار حاصل کریں، بڑا جو ہے وہ شہرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دیں. کیونکہ نبیوں نے یہ سب کام نہیں کیا. کچھ نبی اقتدار کے اوپر قائم بھی ہوئے، لیکن اس اقتدار کو بھی انہوں نے اللہ کے لیے استعمال کیا. انہوں نے جو ہے وہ اپنے نفس کو کی پرورش کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. جیسے سلیمان علیہ السلام، جیسے داؤد علیہ السلام، وہ بھی چند ایک نظر آتے ہیں. اکثریت جو ہے ان کے اندر اقتدار والے لوگ نہیں تھے. ان کا بھی پرپس وہی تھا اور ان کا بھی پرپس وہی تھا کہ دنیا کے اندر اچھائیوں کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور برائیوں سے انسانوں کو جو ہے وہ دور ہٹایا جائے، سیدھے راستے کے اوپر چلایا جائے، اور یہ آڑے ٹیڑھے راستوں کے اوپر سے انسانوں کو جو ہے وہ بچایا جائے، خود بھی بچایا جائے اور لوگوں کو بھی بچایا جائے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی تھی، اور یہی کامیاب لوگ تھے. تو قد افلح المؤمنون، وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ زندگی میں کامیاب نہیں تھے. ہاں، جو لوگ ایماندار تھے، ایمان جن کے دلوں میں موجود تھا، تو ایسے لوگ جو ہے دنیا میں کامیاب تھے. قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. تو انسان کو جو ہے وہ ریئلٹی کی طرف، حقیقت کی طرف آنا چاہیے کہ کون انسان ہے جو واقعی کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ حقیقت نبیوں نے اپنے دور میں دلائل کے ساتھ جو ہے وہ کھولی انسانوں کے اوپر کہ تم جس بھیڑ چال میں چلتے چلے جا رہے ہو وہ ایکچولی تمہاری کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ صرف بھیڑ چال ہے. لوگ سب جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں تو تم بھی اسی طرف چل پڑو. لیکن اصل کامیابی کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے تاکہ انسان اطمینان اور خوشی کی جنتوں کے اندر رہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اطمینان اور خوشی کی جنتوں میں رہے. تو قرآن حکیم کو ہم روزانہ اسٹڈی کر رہے تھے. ابھی ہم نے اس کو ہفتے میں 2 دن آج سے جو ہے وہ شروع کیا ہے، کیونکہ اور دوسرے جو درس ہیں وہ جمعہ اور سے کو جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس لیے پیر اور بدھ کا دن جو ہے وہ اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. تو ہم یہ سب جو درس یا قرآن کا اسٹڈی جو بھی ہم کرتے ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لائف کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو جس طرح پہلے رینڈملی پڑھتے رہے ہیں، کسی بھی جگہ سے کھولتے ہیں فال کی طرح، اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کھولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو بھی آیات ہمارے سامنے لے کر آئے گا وہ آیات ہماری زندگی کے اندر رہنمائی کا درجہ رکھیں گی، ہدایت کا درجہ رکھیں گی. جو کمی ہمارے اندر ہوگی ان آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ دور ہوگی، بھرپائی ہوگی، اس کمی کی بھرپائی ہوگی. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی قرآن حکیم کسی آیت کی تلاوت کریں، 5 منٹ اس پر گفتگو کر کے ختم کریں گے. دیکھتے ہیں آج کیا آیات ہمارے سامنے آتی ہیں. جی علی بھائی. جی جی،
سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ، سورہ بنی اسرائیل 17. اوکے، یہ آیت نمبر 12. آیت نمبر ہے 12. جی پڑھیے گا جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور اس لیے بھی کہ برسوں کے شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے. جی بظاہر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کائنات کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو کائنات کو پیش کر رہا ہے، لیکن قرآن حکیم میں جو ہے وہ بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ کائنات جو ہے وہ یہ سب آیات ہیں. کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب آیات ہیں، یعنی کسی حقیقت کو نشاندہی کرنے کے لیے ایک نشانی کے طور پر. اللہ رب العالمین کائنات کی مختلف آیات کو، نشانیوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ کسی اور حقیقت کی طرف جو انسانی زندگی کے لیے بہت اہم ہے اس طرف جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر سکے. اس کے لیے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، یعنی کس ضمن میں یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، آگے پیچھے کیا آیات ہیں، اس سے اندازہ انسان کو لگانا ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی آیت جو ہے وہ ایک نشانی کے طور پر ہے، کسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، اور اس حقیقت کا اظہار ہم کو اس ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ لگانا ہوتا ہے. کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. دن کے وقت میں انسان جو ہے وہ اپنے کام کاج کرتا ہے، اپنے زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، رات کے وقت میں آرام کرتا ہے. سب کو معلوم ہے رات کا وقت یہ جو دن اور رات بنائے ہیں تو اس سے انسان اپنے اس نے دن، مہینے، سال، وقتوں کے حساب جو ہیں وہ بھی سب اس نے معلوم کر دیے. آلموسٹ ہر انسان ہی اس کو جانتا ہے. لیکن پھر اللہ رب العالمین یہ کیوں فرما رہا ہے کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں؟ یہ نشانی ہے، کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نشانی کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہے؟ تو پچھلی آیت کو اگر آپ دیکھیں ایز اے ریفرنس، اس کو میں کوٹ کرتا ہوں تاکہ پچھلی آیت کے ساتھ ہم اس کو ٹیلی کر کے اندازہ لگا سکیں کہ اللہ رب العالمین کس حقیقت کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو کائنات کی طرف کر رہا ہے، سورج بنایا ہے، زمین کو جو ہے وہ سورج کے گرد گھمایا ہے، اس کے ذریعے سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں. دن آتا ہے تو انسان کام کاج کرتا ہے، اپنے سب چیزوں کو مینیج کرتا ہے، اپنی زندگی کے سارے لوازمات کو جو ہے وہ، اور رات کو جو ہے وہ اللہ نے بے نور کر دیا ہے، اس کے اندر روشنی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آرام کرتا ہے. دن اور رات جو بنایا تو اس میں انسان جو ہے وہ برسوں کا شمار کرتا ہے کہ ہاں جی ابھی 1 سال گزر گیا، ابھی 2 سال گزر گئے، ابھی 5 سال گزر گئے، تو ابھی آنے والے سالوں میں اس کو کیا کرنا ہے. ساری پلاننگز وغیرہ جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے اسی سے متعلق رکھی ہیں.
یہ نہ ہوتا تو یہ ساری پلاننگ بھی نہ ہوتی. انسان اپنی لائف کے لیے بیٹر اپارچونیٹیز کیسے جو ہے وہ کیسے کھوجتا، کس طرح معلوم کرتا کہ آئندہ زندگی کے اندر کیا بیٹر اپارچونیٹیز کو کس طرح حاصل کرنی، کس طرح ماضی کے متعلق انسان جانتا تھا کہ سبق حاصل کر سکے اپنے حال اور مستقبل کو صحیح بنانے کے لیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے دن اور رات کو بنایا ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک نشانی رکھی ہے، یہ قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ لائف کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کسی بڑی حقیقت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے. وہ کیا ہے بڑی حقیقت؟ اس کا ذکر پچھلی آیت کے اندر آ رہا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. انسان جو ہے وہ برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. جس طرح بھلائی کی دعا انسان کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کیونکہ انسان جلد باز ہے. آپ غور کریں کہ کتنی بڑی حقیقت کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ دن اور رات جو ہیں یہ پارٹ آف لائف ہیں. آج آپ کے پاس دن ہے، کل رات ہے. کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی. کبھی انسان کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل کا وقت آتا ہے اور کبھی انسان کے اوپر جو ہے وہ آسانیوں کا وقت آتا ہے. لیکن جب کبھی انسان کے اوپر مشکل کا وقت آتا ہے، رات کا پیریڈ جب کبھی گزرتا ہے، سب کچھ اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف. کوئی انسان کو اپنا مستقبل نظر نہیں آتا، کل کا دن اس کے لیے جو ہے وہ اچھائی کی راہ لے کر آئے گا یا برائی کی راہ لے کر آئے گا. انسان جو ہے اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. ایسے وقتوں میں انسان جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ جلد بازی سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ بھلائی کے معاملے میں جلد باز ہے. تو پھر ایسی دعائیں کرنے لگتا ہے، ایسی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ خواہش ہوتی ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور کیا ہے دعا؟ کوئی بھی خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ دعا ہے. تو کبھی تو اچھائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، لیکن جب کبھی مشکل کا وقت پڑتا ہے اس کے اوپر تو پھر انسان جو ہے وہ کچھ ایسی چیزوں کی دعائیں مانگنے لگتا ہے جو اس کی لائف کے لیے اچھی نہیں ہے، وہ اس کی لائف کے لیے بری ہیں. تو برائی کی طرف جو ہے وہ انسان چل پڑتا ہے. کیوں؟ اس کے اوپر تھوڑا دباؤ آ گیا ہے، تھوڑا مشکل کا وقت آ گیا ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ پرابلم اس کی لائف میں آ گئی ہے. اب وہ کیا ہے کہ جلد بازی کر رہا ہے کہ جلدی سے مجھے جو ہے وہ چیزیں حاصل ہو جائیں. تو جلدی سے چیزیں حاصل ہو جائیں تو پھر انسان برائی کی طرف، لالچ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اس کو آئندہ زندگی کا جو ہے وہ خوف ہو جاتا ہے. خوف اس کے دل میں جگہ پا لیتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو مجھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جو ہے وہ، ہمارے یہاں جیسے سمجھ دادا بھائی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ منتھلی جو ہے وہ 12% 10% سے اوپر جو ہے وہ، یعنی کوئی بھی آپ 1 لاکھ جمع کراتے ہیں تو 10,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. 12,000 روپے ماہانہ حاصل کر لیں. 10 سے 12%، 13%، ایسا جو ہے وہ ماہانہ. حالانکہ کوئی بھی کاروبار جو ہے اس کے اندر اتنا زیادہ منافع نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی اکثر اپنا کاروبار کر رہا ہو تو اس کے اندر ایسا منافع بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ اتنا بڑا منافع کسی دوسرے انسان کو صرف اس وجہ سے نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوا. کوئی بھی بینک اتنا بڑا منافع جو ہے وہ انسانوں کو نہیں دیتا. پھر لوگوں نے جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد، کروڑوں کی کا روپیہ جو ہے وہ ان کے اس کاروبار، اس اسکیم کے اندر جو ہے وہ لگا دیا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے ان کو بھاگنا پڑا اور اس کے بعد وہ سارا
اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر مشکل کا وقت ہے، معاملات ذرا مشکل ہے، چلو میرے پاس جو جمع پونجی ہے ساری کی ساری لگا دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی بھلائی حاصل کرنے کے لیے برائی کے راستے کے اوپر جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو جس طرح انسان بھلائی کا خواہش مند ہوتا ہے مگر برائی کے راستے پہ صرف اس لیے چل پڑتا ہے کیونکہ اجرت پسند ہے، کیونکہ وہ اجرت پسند ہے، جلدی سے چاہتا ہے فوری منافع حاصل ہو جائے، فوری مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، یہ جو ہے وہ چاہتا ہے انسان۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لائف کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ حالانکہ لائف جو ہے وہ اس کے اندر مشکل وقت بھی آتا ہے اور آسانی کا وقت بھی آتا ہے، اور یہ دونوں انسان کی لائف کے پارٹ ہیں، اور ایسا ہی ہونا ضروری ہے لائف کے اندر۔ اگر اس لائف میں ایسا نہ ہو تو انسان کی زندگی میں ایک اسموتھنس آ جائے گی، اور یہ اسموتھنس جو ہے وہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ اس اسموتھنس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو لگن، جو محنت، اس کا پارٹ جو ہے وہ انسان کی لائف میں سے نکل جائے گا۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو انسان اسٹرگل زیادہ کرتا ہے، جب دباؤ پڑتا ہے زمین میں تو زمین میں چشمہ پھوٹتا ہے۔ تو یہ دباؤ کا آنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے۔ کسی مشکل کا آنا انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جو اس حقیقت کو، اتنی بڑی حقیقت ہے یہ، جو اس حقیقت کو سمجھ گیا وہ کبھی لالچ کے راستے کے اوپر نہیں جائے گا۔ ایسا انسان جو ہے کبھی خوف کے راستے کے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے کہ لائف میں جو بھی پارٹ، جو بھی پیریڈ اس وقت گزر رہا ہے وہ بہترین پیریڈ ہے اس کا۔ کسی آنے والے وقت کے انتظار میں آج کے دن خراب نہیں کرے گا کوئی عقل مند انسان ایسا نہیں ہوگا جو آنے والے وقت کے لیے آج کا دن جو ہے وہ برباد کر دے، کسی برائی کے راستے پہ چل پڑے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے، اور آج کا دن جو خوشی اور اطمینان کے ساتھ وہ گزار سکتا ہے اس کو نہ گزارے، کیونکہ وہ مشکل میں اس وجہ سے آیا ہے کہ اس کی اویئرنیس ٹھیک طرح سے ہے نہیں، ہدایت جو ہے وہ اس کو نہیں ملی کہ یہ مشکل کا وقت کوئی ظلم یا کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے جس کو فوری طور پہ انسان کو ہٹا دینا چاہیے اسے اپنے اوپر سے، ایسا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مشکل کا وقت کسی آسانی کو لے کر آ رہا ہے۔ انما العسر یسرا وانما العسر یسرا، بے شک ایک مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے، اور وانما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی لازمی ہے۔ تو مشکل اس لیے آ رہی ہے تاکہ انسان سبق حاصل کرے، لیسن لے۔ مشکل اس لیے آ رہی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر صحیح فیصلے کرے۔ مشکل اس لیے آ رہی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ سیکھے، زیادہ سے زیادہ سیکھے۔ لائف جو ہے وہ سیکھنے کا عمل ہے۔ یہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اس کا جب تک جاری رہتا ہے جب تک مشکلیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ جب مشکلیں آنا بند ہو جاتی ہیں، اسموتھنس آنے لگتی ہے، تو انسان کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، اور یہ چیز اس کی لائف کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ انسان عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، اور عیاشیوں میں پڑنے کی وجہ سے اپنی لائف کو جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ پھر ایک بڑے عذاب کی صورت میں ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے، ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو جب تک انسان کسی مشکل کو ایکسیپٹ نہ کرے، جب تک رات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرے کہ ہاں دن ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اپنی زندگی میں آسانیاں ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے رات کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، تو یہ انسان کے لیے جو ہے وہ ایک
جب تک ایسا نہ سمجھے وہ مشکل میں جب پڑے گا تو مایوسی میں نہیں جائے گا، بلکہ اس مشکل سے سیکھے گا اور سیکھ کے اور پھر آگے بڑھے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ رات اور دن کو ایک نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے کہ دیکھو رات بھی برائی کی چیز نہیں ہے، صرف دن ہی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ رات بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان دونوں کا آنا جو ہے وہ لائف کے اندر ضروری ہے۔ تو کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی رات بڑی ہوتی ہے، یہ بھی پارٹ آف لائف ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا ہے اور اپنی زندگی کے اندر عجلت میں غلط فیصلے نہیں کرنے ہیں، انسان کو لالچ اور خوف کے اندر نہیں پڑنا ہے، بلکہ اس کو پارٹ آف لائف سمجھ کے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے ان دو آیاتوں کے اندر، بہت شارٹ طریقے سے جو ہے وہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو کائنات کو جو ہے وہ اس نے نشانی کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن کائنات کا یہ جو بھی فینومینا ہے دن اور رات کا، یہ نشانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو جو ہے وہ کلیئرلی اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ یہ صرف نشانی ہے، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، اصل مقصد آپ کو یہ بتانا نہیں ہے کہ دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے، اور دن کے اندر انسان کام کرتا ہے، فائدے حاصل کرتا ہے، رات کے اندر آرام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں تو انسان ویسے ہی جانتا ہے اور ویسے ہی روزانہ دیکھتا ہے، یہ بات قرآن حکیم کے اندر بتانے کی ضرورت نہیں تھی، یا اگر بتاتا بھی تو اس کو نشانی کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو قرآن حکیم کلیئرلی یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، کسی حقیقت کو سمجھنے کا ایک انڈیکیٹر ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی لائف کے اندر بھی اسی طرح اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کبھی بھی ڈاؤن پیریڈ آتا ہے، انسان عجلت میں غلط فیصلے کرتا ہے، وہ نہ کرے۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ دے، ہم کو یہ ہدایت دے اس کی طرف کہ جب بھی کوئی مشکل کا وقت آئے تو ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلے نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ صراط مستقیم جو بتایا ہے، جو نبیوں کا راستہ بتایا ہے، اس کے اوپر قائم اور گامزن رہیں۔ تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔